البرگنفو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ صدام حسین مسلم تاریخ کا ایک ایسا بہادر اور نڈر شخص تھا جس سے یہودی خوف کھاتے تھے اور صدام حسین کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ صدام حسین اکثر اپنے دیے گئے انٹرویوز میں بتاتا رہتا تھا کہ میں ایٹم بم اپنے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں بنا رہا، بلکہ یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں یہودیوں کی نیندیں اڑا سکوں۔ صدام حسین کفار کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا عادی تھا۔ ناظرین گرامی، یہی وہ بہادر حکمران تھا جو ایک فلسطینی خاتون کی فریاد پر اسرائیل پر چڑھ دوڑا تھا اور اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغ دیے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ صدام حسین کی لائیو کانفرنس چل رہی تھی کہ ایک چیختی چلاتی ہوئی عورت اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور صدام حسین کو سخت الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ہے اور تمہیں یہاں کوئی فکر نہیں، تم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو اور ادھر ہم پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور روزانہ ہمارے گھروں سے اسرائیلی فوجی ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، جن کو بعد میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں ان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی جو روزانہ اسرائیلی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ کیا تم سے ان عورتوں اور بچوں کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ اس عورت کی یہ باتیں سن کر صدام حسین رونے لگا اور کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا اور جس طرح یہودیوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو رلایا ہے، میں اسی طرح ان کی چیخیں نکلواؤں گا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ لہٰذا اس کے فوراً بعد صدام حسین وہاں سے اٹھا اور فوجی قیادت کی ایک میٹنگ بلائی جس میں اس نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا اور پھر اس حکم کے بعد اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر 40 میزائل داغے گئے جن سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ صدام حسین اتنا طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والا شخص تھا کہ کوئی بھی ملک یہ پوچھنے کی جرت بھی نہ کر سکا کہ اس نے یہ میزائل کیوں مارے ہیں۔ ان 40 میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کو مٹی میں ملا دیا اور ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ صدام حسین کے حملوں سے لگتا تھا کہ آج کوئی ایک بھی یہودی بچ نہ پائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور آخرکار کچھ یہودی ان حملوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر آج بھی یہودی صدام حسین کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ صدام حسین نے اپنی عوام سے کہا تھا کہ جس دن میں چلا گیا تو عراق میں کوئی بھی سکون سے سو نہیں پائے گا۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ ایک بار صدر صدام حسین رات کو سرحدی علاقے میں گشت کر رہے تھے تو بہت دور ایک بستی نظر آئی۔ صدام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اس بستی میں چلتے ہیں اور لوگوں کی خبر لیتے ہیں۔ ساتھیوں نے یہ سنا تو بہت روکا کہ رات کافی ہو چکی ہے، ہم نہیں جانتے کہ کون سا دشمن آپ کا یہاں موجود ہو، مگر صدام حسین نے پھر بھی اصرار کیا تو یہ لوگ بستی کی طرف چل پڑے۔ بستی میں پہنچ کر ایک گھر پر دستک دی، ایک شخص نے دروازہ کھولا اور اپنے سامنے صدام حسین کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور ان کے ہاتھ چومنے لگا۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں ایک گھر سے محلہ اور محلے سے بات پورے علاقے تک پہنچ گئی، پورا علاقہ یہاں پر جمع ہو گیا۔ صدام حسین نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی تکلیف تو نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم بہت خوش ہیں، ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں۔ صدام حسین نے کہا کہ بس میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے کہ جب تک میں جاگ رہا ہوں تب تک آپ لوگ چین سے سو سکتے ہیں، لیکن جب میں چلا گیا تو تم کبھی بھی چین سے سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صدام حسین کے جانے کے بعد اس کے یہ الفاظ بالکل سچ ثابت ہوئے، کیونکہ جب صدام حسین زندہ تھا تو عراق، شام، یمن، بلکہ یوں کہیں کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا تھا، مگر اس کے دشمن نے اندر ہی اندر ایسی مہارت سے بغاوت کروائی کہ پورے عرب نے یورپ کا ساتھ دے کر صدام حسین کو دشمنوں کے سامنے بالکل اکیلا کر دیا، جس کے بعد امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس پھانسی کے بعد عراق کے ساتھ ساتھ شام، فلسطین، لیبیا، افغانستان، حتیٰ کہ کوئی بھی ملک محفوظ نہیں رہا۔ آج شام جل رہا ہے، سعودیہ کے اندر بغاوت ہے، یمن میں جنگ ہے اور فلسطین میں ظلم، پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھا جائے مسلمانوں پر ظلم ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب تک صدام حسین زندہ تھا تب تک عرب میں سکون تھا، کیونکہ صدام حسین عرب کا مجاہد تھا۔ دوستو، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو صدر صدام حسین کے بارے میں ایسی حیرت انگیز باتیں بتاتے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے بالکل بھی نہ سنی ہوں گی۔ صدام حسین 16 جولائی 1979 کو صدر منتخب ہوئے۔ 1990 کے اندر صدام حسین نے ایک عجیب سی خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے خون سے قرآن پاک کا نسخہ لکھوانا چاہتا ہوں۔ 2 سال کے عرصے تک ہر ہفتے صدام حسین ایک نرس کو اپنا بازو پیش کرتے تاکہ وہ اس میں سے خون نکال سکے، جس کے ذریعے اس قرآن پاک کو لکھا جانا تھا۔ اس کام پر اٹھنے والے اخراجات کے ساتھ ساتھ دیگر بہت ساری تفصیلات متنازع ہیں، مگر بار بار سامنے آنے والے دعووں کے مطابق اس قرآن پاک کے 605 صفحات اور 114 صورتیں لکھنے کے لیے صدام حسین کا 24 لیٹر خون استعمال ہوا، جسے آج بھی عراق کی ایک مسجد کے اندر محفوظ رکھا گیا ہے۔
دوستو صدام حسین چونکہ کفار کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا عادی تھا، اس لیے انہوں نے ایک سازش کے ذریعے باقی عرب حکمرانوں کو صدام حسین کے خلاف کھڑا کر کے عراق میں بغاوت شروع کروا دی۔ اس کے بعد امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں عراق کی ایک اعلیٰ عدالت نے جیل میں 148 لوگوں کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی۔ پھانسی سے پہلے ایک امریکی پہریدار سے صدام حسین نے کہا کہ مجھے کمبل یا گرم کوٹ لا کر دو۔ ان کی آخری خواہش پر امریکی فوجیوں نے انہیں گرم کوٹ لا کر دیا اور پھر حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کوٹ کیوں پہنا ہے، جس کے جواب میں صدام حسین نے کہا تھا کہ مجھے شدید سردی لگ رہی ہے، آج ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، ایسا نہ ہو کہ میرا جسم سردی سے کانپے اور عراق کے لوگ یہ سمجھیں کہ ان کا لیڈر موت کے ڈر سے کانپ رہے۔ صدام حسین کی پھانسی کے مناظر کی ویڈیو انٹرنیٹ پر پھیلائی گئی تھی اور لاکھوں افراد نے عظیم مسلم حکمران کو کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اور پھانسی کا پھندا بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوستو اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔